السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 15 سورۃ الکاف کی آیات نمبر 57 تا 65 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا.
فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو وہ ان سے منہ پھیر لے، اور اس کے ہاتھ جو آگے بھیج چکے اسے بھول جائے. ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ قرآن نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی. اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز کبھی راہ نہ پائیں گے. اور تمہارا رب بخشنے والا مہر والا ہے. اگر وہ انہیں ان کے کیے پر پکڑتا تو جلد ان پر عذاب بھیجتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے. اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک وعدہ کر رکھا تھا. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں، یا کرنوں یعنی کہ مددوں تک چلا جاؤں. پھر جب وہ دونوں ان درجاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے، اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی، سرنگ بناتی. پھر جب وہاں سے گزر گئے، موسیٰ نے خادم سے کہا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا. بولا، بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، اور مجھے شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کا مذکور کروں. اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی، اچنبا ہے. موسیٰ نے کہا، یہی تو ہم چاہتے تھے. تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا. معزز ناظرین، یہاں تک اس کا آج کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے. تفسیر: اور پند پذیر نہ ہو اور ان پر ایمان نہ لائے، یعنی معصیت اور گناہ اور نافرمانی جو کچھ اس نے کیا کہ حق بات نہیں سنتے، یہ ان کے حق میں ہے جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہے دنیائی میں، لیکن اس کی رحمت ہے کہ اس نے مہلت دی اور عذاب میں جلدی نہ فرمائی. یعنی روز قیامت، بحث و حساب کا دن، وہاں کے رہنے والوں کو ہلاک کر دیا اور وہ بستیاں ویران ہو گئیں. ان بستیوں سے قوم لوط و عاد و سمود وغیرہ کی بستیاں مراد ہیں. حق کو نہ مانا اور کفر اختیار کیا. ابن عمران نبی محترم صاحب توریت و معجزات ظاہرہ، جن کا نام یوشع ابن نون ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت و صحبت میں رہتے تھے اور آپ سے علم اخذ کرتے تھے، اور آپ کے بعد آپ کے ولی عہد ہیں. بحر فارس و بحر روم جانب مشرق میں، اور مجمع البحرین وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا وعدہ دیا گیا تھا. اس لیے آپ نے وہاں پہنچنے کا عزم مصمم کیا اور فرمایا کہ میں اپنی صحیح جاری رکھوں گا جب تک وہاں پہنچوں. اگر وہ جگہ دور ہو پھر یہ حضرات روٹی اور نمکین بھنی مچھلی زنبیل میں توشہ کے طور پر لے کر روانہ ہوئے. جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ حیات تھا، تو وہاں دونوں حضرات نے استراحت کی اور مصروف خواب ہو گئے. بھنی ہوئی مچھلی زنبیل میں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گری، اور اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی. حضرت یوشع کو بیدار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا ذکر کرنا یاد نہ رہا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت تھکان بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے. اور یہ بات جب تک مجمع البحرین پہنچے تھے
जब तक मजबा अल बहरैन पहुंचे थे पेश ना आई थी मंजिल मकसूद से आगे बढ़कर तकान और भूख मालूम हुई। उसमें अल्लाह ताला की हिकमत थी कि मछली याद करें और उसकी तलब में मंजिल मकसूद की तरफ वापस हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ये फरमाने पर खादिम ने माजरत की और यानी मछली का जाना ही तो हमारे हसूल मकसद की अलामत है। जिनकी तलब में हम चले हैं उनकी मुलाकात वहीं होगी। जो चादर ओढ़े आराम फरमा रहे थे ये हजरत खिजर थे अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लफ्ज़ खिजर लुगत में तीन तरह आया है, बकसर खा व सुकून ज़ाद और बफता खा व सुकून ज़ाद और बफता खा व कसर ज़ाद, ये लकब है। और वजह इस लकब की यह है कि जहाँ बैठते या नमाज पढ़ते हैं वहाँ अगर घास खुश्क हो तो सरसब्ज हो जाती। नाम आपका बिलिया बिन मलकान और कुनियत अबुल अब्बास है। एक कौल यह है कि आप बनी इसराइल में से हैं, एक कौल यह है कि आप शहजादे हैं। आपने दुनिया तरक करके ज़ुहद इख्तियार फरमाया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फजल करम से आज तक की यहाँ तिलावत तर्जुमा और तफसीर इसका अख्तिताम पजीर हुआ है। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और असहाबे कराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए और तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला बाला मकाम अता फरमाए। और आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये सज़ा रहती है कि ख़त्म नबूवत के सदक़े इस आखिरी उम्मत के ऊपर एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा आयद होता है कि हमने अल्लाह ताला की इस पाक मुक़द्दस किताब का जो मैसेज है, जो अल्लाह ताला की पाक कलाम है, इसका मैसेज जो है ये दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने के लिए, हर कान तक पहुँचाने के लिए हमने अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना है। तो इस फ़र्ज़ के लिए आपके ऊपर एक छोटी सी ये जो ज़िम्मेदारी मेरी तरफ से मेरी एक छोटी सी जो काविश है इसमें आप भी अपना हिस्सा डालें। अल्लाह ताला आपको कुरान पाक की इस तबलीग के अंदर, तदरीज के अंदर अल्लाह ताला आपको भी कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपकी इस काविश को अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाते हुए अल्लाह ताला आपकी हर किस्म की परेशानी दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफा कामिला अता फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला वाला मकाम अता फरमाए और दिन क़यामत आपको और मुझे अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो। और जाते जाते आपसे ये ज़रूर इस्तदा करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो है वो इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन।